وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ عالمی برادری نے جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ اسرائیل کی جانب سے بے گناہ فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ دنیا اسرائیلی بربریت پر خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے۔ اسلام آباد میں پاکستان میں زیر تعلیم فلسطینی طلبہ کے اعزاز میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں انہوں نے کہا، کھلے دل سے فلسطینی طلبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ انہوں نے کہا، آپ مہمانی ہمارے بھائی ہیں۔ پاکستان جتنا میرا ہے اتنا آپ کا بھی گھر ہے۔ مزید کہا، فلسطین میں شہر شہر اور گاؤں گاؤں تباہی کا منظر پیش کر رہے ہیں۔ سلامتی کونسل کی قراردادیں اور عالمی عدالت انصاف بے بس نظر آ رہی ہے۔ شہباز شریف نے یہ بھی کہا کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کی قراردادوں اور عالمی برادری کی سفارشات کو رد کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے۔ انہوں نے کہا، عالمی برادری نے جنگ بندی کے لیے مؤثر کردار ادا نہیں کیا۔ اسرائیل نے ظلم اور بربریت سے 43,000 سے زائد فلسطینیوں کو شہید کر دیا۔ شہباز شریف نے کہا، پاکستان کے عوام مشکل کی اس گھڑی میں فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مشیر اطلاع خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا کہنا ہے کہ حکومت بشریٰ بی بی کو بانی پی ٹی آئی سے وفاقی سزا دے رہی ہے۔ پشاور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، بشریٰ بی بی کی ضمانت خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا، مریم نواز بشریٰ بی بی کے خلاف دوسرا جعلی کیس بنانے کی تیاری نہ کریں۔ مشکل حالات میں بشریٰ بی بی بانی پی ٹی آئی کی طاقت بنی۔ وزیر خزانہ سینیٹر محمد اورنگزیب نے کہا ہے، معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کیے بغیر پاکستان کے پاس کوئی اور چارہ نہیں۔ واشنگٹن میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے عالمی مالیاتی ادارے کی ڈائریکٹر سے گفتگو کی۔ انہوں نے مزید کہا، ٹیکس نادہندگان کو ٹیکس نیٹ میں لائیں گے، امداد کے بجائے سرمایہ کاری پر انحصار کرنا چاہتے ہیں۔ معاشی اصلاحات پر عمل درآمد کیے بغیر پاکستان کے پاس کوئی چارہ نہیں، خسارے میں چلنے والے اداروں کی نجکاری ہوگی۔ G24 وزراء اجلاس سے خطاب میں محمد اورنگزیب نے کہا، ترقی پذیر ممالک پر قرضوں کے زیادہ بوجھ کا مسئلہ حل کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکستان سمیت ترقی پذیر ممالک درپیش ماحولیاتی تبدیلیوں پر مل کر کام کریں۔ وزیر خزانہ نے اس موقع پر سعودی ہم منصب سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ تجارت بڑھانے اور اہم شعبوں میں سرمایہ کاری کو آسان بنانے کا عزم کیا۔ محمد اورنگزیب نے دوران گفتگو باہمی دلچسپی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ جن کے وزیر ایکسائز شرجیل انعام ایمن کی زیر صدارت کراچی میں ہونے والے اجلاس میں بتایا گیا۔ محکمہ ایکسائز نے سالانہ ٹیکس محصولات کا 34% 3 ماہ 23 دن میں حاصل کیا۔ اجلاس میں ٹیکسیشن نظام کے بعد گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کی سہولت بھی گھر بیٹھے دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ شرجیل میمن نے کہا کہ 1 جنوری سے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر آن لائن ہو جائے گی۔ شہری گھر بیٹھے گاڑیوں کی رجسٹریشن اور ٹرانسفر کر سکیں گے۔ صوبائی وزیر نے کہا کہ سرکاری نمبر پلیٹس لگانے والی گاڑیوں کو بھی چیک کیا جائے گا۔ نجی گاڑیوں پر سرکاری نمبر پلیٹس آویزہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ گاڑیوں کی رجسٹریشن، ٹیکس ادائیگی اور نمبر پلیٹس کی چیکنگ کے لیے مزید اقدامات کیے جائیں۔ نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ کا کہنا ہے کہ عالمی رینکنگ میں پاکستانی عدلیہ کو اور نیچے دھکیل دیا گیا۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے بتایا کہ ملی یکجہتی کونسل کی مجلس قائدین کا اجلاس آج منصورہ لاہور میں ہوگا۔ امیر جماعت اسلامی نے بتایا کہ اجلاس میں ملی یکجہتی کونسل کے صدر اور سیکرٹری جنرل کا انتخاب ہوگا۔ لیاقت بلوچ نے کہا، ملی یکجہتی کونسل 30 جماعتوں کا غیر سیاسی غیر انتخابی اتحاد ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم کا پہلا نتیجہ مرضی کا چیف جسٹس ہے۔ جماعت اسلامی کے نائب امیر نے کہا، آئینی ترمیم منظور ہو گئی، پارلیمنٹ مفلوج ربر سٹیم ثابت ہوئی۔ لیاقت بلوچ نے یہ بھی کہا کہ انتخابات میں دھاندلی کی پیداوار پارلیمنٹ ریت کی دیوار ثابت ہوئی۔ پنجاب کے سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے کہا، 26ویں آئینی ترمیم آئین جمہوریت عدلیہ اور عوام دوست ہی نہیں، ماحول دوست بھی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا، الحمدللہ پاکستان کے ان سر فہرست ممالک میں شامل ہو گیا جہاں شفاف صحت سے بھرپور ماحول کی فراہمی ہے۔ آرٹیکل 9 کی روشنی میں ماحولیاتی بہتری، موسمیاتی چیلنج اور گلوبل وارمنگ جیسے مسائل سے نمٹنا ہمارے دستور کا باضابطہ حصہ بن گیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف خاص طور پر مبارک اور خراج تحسین کے مستحق ہیں۔ عالمی ماحولیاتی بہتری کے حوالے سے پاکستان نے بہت نمایاں، ٹھوس، جامع اور عملی قدم اٹھایا ہے۔